بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کھیوڑا کی سیر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کھیوڑا میں پائی جانے والی نمک کی کان یعنی سالٹ مائنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، دنیا میں پائی جانے والی نمک کی یہ دوسری بڑی کان ہے۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سعد نے پوچھا، ابو جان یہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، کہاں کا لفظ ہے، سوالیہ نشان آئے گا یہاں پہ۔ ابو جان نے جواب دیا، بیٹا۔ یہاں پہ چونکہ بیٹے کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس لیے یہاں پہ ندائیہ کی علامت موجود ہے، بیٹا پھر ندائیہ کی علامت۔ نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں۔ ذرائع ذریعہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے وسیلہ۔ ایک ذریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل کرنے کا ہے۔ بچوں، آپ کا یہ سوال بھی ہے کہ نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع کون سے ہیں، تو اس کا جواب ہے نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل کرنے کا ہے۔ یعنی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک تو سمندر کے پانی سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا پہاڑوں سے ہمیں نمک ملتا ہے۔ سعد نے حیرت سے پوچھا، ابو جان، پھر ندائیہ کی علامت ہے کیونکہ ابو جان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں؟ ابو جان نے بتایا، جی بیٹا۔ پھر ندائیہ، نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں یعنی کوہستان نمک، اور ایک پہاڑ کا انہوں نے ساتھ میں نام بھی بتا دیا جیسا کہ کوہستان نمک۔ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی کان موجود ہے۔ جی بچوں، کان کہتے ہیں معدنیات نکلنے کی جگہ کو جہاں سے معدنیات نکل رہی ہوتی ہیں، جہاں سے کان کنی کے ذریعے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ کان کنی کہتے ہیں پہاڑوں کو کھود کر معدنیات نکالنے کے عمل کو۔ ابو جان نے کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم کھیوڑا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں، وہاں جا کر آپ خود نمک کے پہاڑوں کو دیکھ سکیں گے۔ جی بچوں، سعد کے سوالات کرنے پر اس کے ابو نے کیا جواب دیا کہ ہم کھیوڑا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں اور وہاں جا کر خود نمک کی کان کو پہاڑوں میں دیکھ لیں گے۔ چھٹی کے روز سعد بہت خوش تھا۔ چھٹی کے روز یعنی چھٹی والے دن سعد بہت زیادہ خوش تھا۔ کس وجہ سے خوش تھا؟ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کھیوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوا، یعنی اس دن انہوں نے کھیوڑا کی سیر کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ کھیوڑا ضلع جہلم کے شہر پنڈ دادن خان کے نزدیک واقع ہے۔ نزدیک یعنی پنڈ دادن خان کے بہت قریب واقع ہے۔ جب وہ لوگ کھیوڑا پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے اسکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ یعنی اپنے ٹیچرز کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ ابو نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ گائیڈ کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے، یعنی رہنمائی کرنے والے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے۔ معلوماتی یا جاننا کسی چیز کے بارے میں، علم حاصل کرنا۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے یعنی بہت زیادہ پرانی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دریافت یعنی یہ ڈسکور ہوئی تھی، کھوج کسی چیز کو پہلے سے موجود کسی چیز کو تلاش کر لینا، اسے دریافت کہتے ہیں۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں ہیں بچوں؟ 17 منزلیں ہیں۔ سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے، باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے۔ کون سے مریضوں کے لیے؟ سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے، یعنی ایمرجنسی کے طور پر فوری اسی وقت مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، مزدوروں کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے۔
جی بچوں، یہ ہاسپٹل ہے جہاں پہ پیشنٹس کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ یہ بھی سارا نمک کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔